کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نبی مکرم رسول عظیم محتشم صاحب عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم، رب کے پیارے دونوں جہاں کے راز دولاری، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، ہم غریبوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے، کشتی امت کے کھونہارے، اندھیری قبر میں نور عطا فرمانے والے، پل صراط پہ رب حبلی امتی کی صدائیں لگانے والے، بروز حشر میں دامن کرم میں جگہ عطا فرمانے والے، اللہ رب العزت سے ہم گناہگاروں کو جنت دلانے والے، ساری کائنات کے پیارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے علی جناب رفیق صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی نیت سے چہلم کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ ہم سب مولا کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تعالیٰ مرحومہ علیمن خاتون کی قبر میں پرور کر وہ جنت نصیب فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ حضرات ایک چیز یاد رکھیے، صرف نعت سننے کی عادی مت رہیے، نعت سنیے گا یاد نہیں رہے گا، اور اگر آپ نے تقریر سن لیا اور کچھ یاد ہو گیا تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گا۔ بولیے غلط کہتا ہوں؟ ارے بولیے بھائی۔ تو میں اس شعر سے آغاز کر رہا ہوں کہ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، کہ باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور اس شعر پہ میں علماء کرام کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے، مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے، مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور اس آخری شعر پر میں تمام اہل محلہ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، بہت بڑی نصیحت ہے اس شعر میں، جس کے سینے میں، تھوڑا ایکو کم کیجئے، آواز بڑھائیے، ایکو کم کیجئے، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ حضرات محترم، موت کے حوالے سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، یاد رکھیے گا موت ہر ایک کو آنی ہے، سبوں کو موت آنی ہے، آئے گی کہ نہیں؟ ہر چیز سے انکار کر سکتا ہے انسان، لیکن موت سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ نہ اسے بچا جا سکتا ہے، نہ اسے چھپا جا سکتا ہے، نہ اس کو دکھایا جا سکتا ہے، نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ موت ہر کوئی جانتا ہے کہ آنے والی ہے، لیکن ہم نے موت کی کتنی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے ایسے ہی زندگی گزار کر اپنی زندگی کو جو ہے سو بڑھاپے کی عمر تک لے گئے اور اپنی زندگی کو ہم نے مقصد نہ دیا تو مرنے کے بعد ہمیں پچھتاوے کے سوا اور کچھ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ شاعر نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ مسلمانوں، حقیقت ہے، نہ جانے ہم نے کتنے بڑے بڑے انتظامات کر لیے، لیکن کسی
پتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ کل کا سورج کون دیکھے گا؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، پلاننگ تیار کرتے ہیں، کوئی کل کی پلاننگ تیار کر رہا ہے، کوئی 10 سال کی پلاننگ تیار کر رہا ہے۔ لوگ حساب جوڑ کر سوئے ہیں بستر پر، ابھی حساب ہی کر رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز سنی، مسکرانا شروع کر دیا۔ نادان، خواب کتنے بڑے بڑے دیکھ رہا ہے، دیکھ اللہ نے مجھے تیرے دروازے پر بھیج دیا ہے۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، ذرا سوچنے کی بات ہے، اس کو ذرا دل پر لو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ اب بستر پر جاؤ اور رات کی تنہائی میں آنکھ بند کر کے سوچو کہ اگر میں آج اس جگہ پر ہوں، اپنے گھر میں ہوں، یہاں میرے بیٹے ہیں، یہاں میری بیٹیاں ہیں، یہاں میری بیوی ہے، میری مائیں ہیں، سارے لوگ میرے گھر میں موجود ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کل ملک الموت آ کر کے میری روح کو قبض کر لیا، کل اسی وقت بھی کسی وقت بھی مرنے کے بعد کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں، جب انتقال ہو جائے، اب سوچو ذرا، ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ وہ قبر اندھیرے کا گھر ہے، وہ قبر کیڑوں کا گھر ہے، وہ قبر کیڑوں کا مسکن ہے، وہ قبر انسان کو کہتی ہے اے انسان تم میری تیاری کر کے آنا، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے اندر چین نہیں ہے، میرے اندر سکون نہیں ہے، اگر تجھے میرے اندر سکون چاہیے تو میری تیاری کر کے آنا، میری تیاری کر کے آنا۔ ان ہاتھوں سے نہ جانے آپ نے، ہم سب نے کتنے مردوں کو قبر میں لٹایا ہوگا اور کہاں کہاں سے اٹھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی بلڈنگوں سے اٹھائے ہوں گے۔ جانے والا کون تھا؟ کوئی حاجی صاحب جا رہے تھے، کوئی پیر صاحب جا رہے تھے، کوئی سیٹ صاحب جا رہے تھے، ارے جانے والا کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن تعجب کی بات ہے مسلمانوں کہ جتنی بڑی قبر امیر کی بنتی ہے، بادشاہ کی جتنی بڑی قبر ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی قبر غریب کی بھی بنا کر۔ قبروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، یاد رکھنا مسلمانوں، تم دنیا میں بڑے ہو سکتے ہو، مرنے کے بعد تمہارا قانون نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، وہ قبر ایسی ہوگی، سبوں کی قبر 2 ہی گز ہوگی مسلمانوں، یاد رکھنا۔ لیکن اگر اس قبر کی چوڑائی اگر ہوگی تو انسان کے عمل کی بنیاد پر چوڑائی ہوگی، سبحان اللہ۔ اگر قبر عمل اچھا ہے، آپ نے اچھی زندگی گزار لی، ماں باپ کی خدمت کر کے، لوگوں کی بھلائیاں کر کے آپ نے زندگی گزار لی، اچھے لوگ آپ کو اچھے سمجھتے رہے اور آپ نے اپنے اندر خوف خدا رکھ کر کے زندگی گزار لی، یعنی کہ آپ اسلامی طریقے سے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے محبوب کے قانون کے مطابق، تو فرمایا گیا کہ جس طریقے سے اس کا عمل ہوگا قبر کے اندر، وہ جہاں تک دیکھے گا اتنی دور قبر چوڑی ہوگی، سبحان اللہ۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اور اگر عمل اچھا نہیں، عمل میں کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، اور خاص طور پر ماں بہنیں میری قوم کی چغلیوں میں زندگی گزار رہی ہیں، کسی کا گھر پھوڑنے میں اور کسی اور چیزوں میں، اگر عمل اچھا نہیں تو فرمایا گیا کہ قبر ایسے دبائے گی انسان کو کہ جو درمیانی حصہ ہے نا، دیوار جسے بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ قبر ایسی دبائے گی کہ انسان کا جو بدن ہے، یہ جو ہڈی ہے، انسان کی پسلیاں یوں مل جائے گی، دائیں کی پسلیاں بائیں کی جانب اور بائیں کی پسلیاں دائیں کی جانب۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، ہم اور آپ یہاں سے کہیں دور سفر کرتے ہیں، مان لو یہاں سے 100 کلومیٹر کی دوری سفر کرتے ہیں، رات کا موسم ہے، کہیں ٹھہرنا پڑتا ہے تو ہمیں ہوٹل بک کرنا پڑتا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں 5 اسٹار ہوٹل تلاش کروں گا، اس جگہ پر مجھے ٹھہرنا ہے جہاں سروس اچھی ہو، جہاں صاف صفائی اچھی ہو، اور اگر وہاں گندگی ہو تو ایک لمحہ بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس ہوٹل میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رات بھر ہی ٹھہرنا ہے، صبح ہمیں نکل جانا ہے، سفر کے لیے باہر نکل جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کی غرض سے جو ایسے ہوٹل بک کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو 5 اسٹار ہوٹل تلاش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ قبر تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، جب ہماری موت آئے گی اس وقت ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا، اور جب
قیامت نہ آ جائے ہمیں قبر میں ہی رہنا پڑے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کبھی غور کرو تو صحیح اے میری قوم کے مسلمانوں، اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر نہ فرماتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہمارے درمیان میں اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا۔ اے میرے محبوب، تم جاؤ گے تو میرے بندوں کو طریقہ آ جائے گا، تم چلو گے تو چلنا آ جائے گا، کھاؤ گے تو میرے بندوں کو کھانا آ جائے گا۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی بات کر سکوں، بس اشارہ کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ذرا سوچو قبر کے منظر کو۔ میں اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ مزہ چکھنے سے مراد آپ نے کیا سمجھا؟ مرنا نہیں، ختم نہیں ہو جانا ہے بالکل۔ مثال کے طور پر ابھی یہاں ہمارے رفیق صاحب کے یہاں کھانا بنا، باورچی نے کھانا بنایا ہوگا، سالن تیار ہوا، تو تیار جب سالن ہو گیا تو کیا کیا انہوں نے کہ نمک زیادہ ہے کہ کم ہے، مسالہ زیادہ ہے یا کم ہے، کس طریقے سے بنا ہے، اس کو ذائقہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ ایک چمچ سالن میں ڈالا ہوگا، اس میں 1 یا 2 قطرہ ہتھیلی پہ رکھا ہوگا، زبان پہ لگایا ہوگا، زبان لگ گئی، ذائقہ مل گیا، اسی کو چکھنا کہتے ہیں۔ اب اگر باورچی صاحب 20-25 بوٹی لے کر بیٹھے، بولے بھائی کیا کر رہے ہو؟ بولے چکھ رہا ہوں، تو یہ چکھنا نہیں، پیٹ بھرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ذائقۃ الموت، صرف ذائقہ لینا ہے ہمیں اور آپ کو، پھر ہم دنیا کی نگاہوں سے چھپ جائیں گے، روپوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دنیا میں جو کیا ہے سارے اعمال، ساری چیزوں کو ہمیں وہاں جو ہے سو دی جائے گی۔ میری قوم کے مسلمانوں، اس دن کی تیاری کرو۔ آپ ذرا سوچو، وہ گھر والے جو ہمارے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ گھر والے جو کہتے ہیں تمہارے بنا زندگی نہیں گزر سکتی ہے، وہ بیویاں جو کہتی ہیں کہ 7 جنم تک نبھائیں گے تمہارا ساتھ، وہی کہتی ہے وہ بیٹا جس کے لیے ہم خون پسینہ ایک کر کے محنتیں کر رہے ہیں، وہ بیٹا جب قبر کے پاس جائے گا، وہی بیٹا کہے گا کہ بغل میں سوراخ رہ گیا ہے، اسے بھی بند کر دو، اچھے طریقے سے بند کر دینا، دیکھنا کہیں تختہ خالی نہ رہ جائے۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، ذرا اس منظر کو تو یاد کرو۔ اے میری قوم کی ماں بہنوں، ذرا اس منظر کو بھی تو یاد کر لیا کرو۔ کبھی اپنی زندگی کو ایک مقصد دے لیا کرو، کیونکہ ہمیں اور آپ کو دنیا سے جانا ہوگا، اور جب جائیں گے تو اس دنیا میں جو ہم نے کیا ہے وہاں ہم پائیں گے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر ہم دنیا میں کھیتی کر لیے ہیں آخرت کی تو قبر کی پہلی منزل میں کامیاب ہوں گے، لیکن اگر یہاں کھیتی نہیں کیا ہم نے تو قبر ہی پہلی منزل میں ناکام ہوں گے۔ تو بتائیے پہلی منزل میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر ہمارا حشر آگے کیا ہونے والا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اے میری قوم کے مسلمانوں، یہ دنیا ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے تم دنیا اپنے نصیب کا دنیا سے مت بولو، تم دنیا سے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ فرمایا گیا اگر دنیا سے انسان کوئی چیز لے کر کے جائے گا تو وہ اپنا کفن لے کر کے جائے گا، وہ بھی جس کو کفن نصیب ہو گیا اللہ کا شکر ہے، ورنہ باغیوں کو پاپیوں کو قدرت تو کفن بھی نصیب نہیں ہونے دیتی، اور جب کفن بھی نصیب نہیں ہوتا ہے مسلمانوں تو وہ انسان دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق آپ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن مقدس پڑھیں، آپ پڑھیں گے اور موت کا حوالہ جہاں موت کی آیت کریمہ آئے گی، آپ جب پڑھیں گے ان کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں صرف دنیا سے جانا ہے، ختم نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے 29واں پارہ کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس 2-4 منٹ۔ کون تھوڑی سی
سی زندگی پا کر کے اچھا عمل کرتا ہے۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، اللہ رب العزت کا یہ خود فرمان ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہمارے پاس ہے، اور یہی تھوڑی سی زندگی میں اگر ہم نے اچھا عمل کر لیا تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ بس آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے عالی جناب رفیق صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کی ایصال ثواب کی نیت سے جہنم کے موقع سے انہوں نے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ میں یہاں پر نئی ٹان کے مسلمانوں کو میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیے گا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس کو صرف تیزا 40واں یا برسی ہی میں یاد مت کیجئے، بلکہ آپ ہر ہفتے کو اس کو یاد کیجئے، ہر جمعہ کو۔ فرمایا گیا، محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روح جو ہوتی وہ اپنے گھر آتی ہے اور آ کر کے وہ دیکھتی ہیں، ہر جمعرات کو آتی ہیں روحیں، اور آ کر کے وہ دیکھتی ہیں کہ میرے لیے کچھ تحفے وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس کے لیے تحفے ہوں تو روحیں دعائیں دے کر کے جاتی ہیں، اور اگر اس کے لیے کچھ تحفے نہ ہو تو بد دعائیں دے کر کے جاتی ہیں۔ اگر آج آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی روحیں جو ہے خوش نہیں ہیں، اس لیے اس کا بھی خیال رکھا کریں۔ اور جو قبر میں ہوتے ہیں نا، جو روحیں ہوتی ہیں، جو مرحومین گزر چکے ہیں، وہ منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ وہ مرحومین جو ہوتے انتظار کر، میرے لیے کچھ بھیج دے، میرے بیٹے کچھ بھیج دے، میرے گھر والے کچھ بھیج دے، میرے لیے کچھ تحفے بھیج دیا کریں۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، جب یاد رکھیے گا، آج کوئی چلا گیا ہے، وہ قبر میں لیٹا ہوا انتظار کر رہا ہے، ہم نے اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے، اس کے لیے 2-4 روپے خرچ کر دیا ہے، اور مولا کی بارگاہ میں دعائیں کر دیا ہے یا کروا دیا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، میں جس مقصد کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں تو خوب جانتا ہے، اسے قبول کر لے۔ یاد رکھنا، اس مرحومین کی قبر میں اللہ فرشتوں کے ذریعے سے پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ جب دیں گے ایصال ثواب کی نیت سے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، آپ کے بال بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی اولاد دیکھ رہی ہیں، آپ سے پوچھیں گے امی جان آپ کیا کر رہی ہیں، ابو جان آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں اسے بتائیں گے، وہ اس کی تعلیم حاصل ہوگی، وہ تعلیم حاصل کرے گی وہ اولاد، وہ آپ ہم دنیا سے جب جائیں گے تو وہ بھی ایصال ثواب کرتی ہوئی اولادیں نظر آئیں گی۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو دنیا سے گزر چکے اس کا بھی خیال رکھیں اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ ہم دنیا سے، ہم اور آپ جانے والے ہیں، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بادشاہ چلا گیا، بڑے بڑے بادشاہ، آخری بات، بادشاہ چلا گیا، یہ دنیا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں ایک انسان جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ راستے میں شیر آ گیا ہے۔ شیر کو جو ہی اس نے دیکھا وہ بھاگا، شیر سے بچنے کے لیے پیچھے قدم پلٹا، جو ہی وہ پلٹا اور بھاگنے لگا، شیر پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچنا چاہتا ہے شیر سے، اب کرے تو کیا کرے؟ شیر اس پر حملہ کر دے گا۔ دیکھا کہ راستے ہی میں بغل میں ایک کنواں ہے اور کنویں میں ایک بالٹی ہے، رسی لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کنویں کے قریب گیا، رسی پکڑا اور رسی پکڑ کر کے بیچ کنویں میں جھول گیا۔ اللہ اکبر، جب بیچ کنویں میں جا ہی رہا تھا، نیچے اس کی نظر زمین پہ پڑی، یعنی کنویں کی اندر پڑی۔ اس نے جب نظر اس کی پڑی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے اندر ایک اژدہا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ باہر جائے گا تو شیر ہے، نیچے کنویں کے اندر آئے گا تو جو ہے سو اژدہا ہے، اب بیچ راستے میں وہ اٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ 2 چوہے آ گئے ہیں، ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے۔ دونوں چوہے اس جو رسی کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، اس رسی کو وہ چوہے کتر رہے ہیں۔ اب کرے تو کیا کرے؟ نہ وہ باہر جا سکتا ہے، نہ نیچے کنویں کے اندر جا سکتا ہے، نہ وہاں اٹک کے رہ سکتا ہے۔ اب ہر جگہ سے اس کی موت ہی موت ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر، اتنے میں کیا دیکھا کہ کنویں کے جس حصے میں وہ اٹکا ہوا ہے اس کے بغل میں ایک مدمکھی نے چھتا لگایا ہے۔ اس نے دیکھا کہ شہد آہستہ آہستہ سے ٹپک ٹپک کر نیچے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے ہاتھ لگایا، 1-2 قطرہ ہاتھ میں آیا، جو ہی وہ ہاتھ لگایا 1-2 قطرہ شہد ہاتھ میں آتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ وہ جو شہد ہے اس شہد کو اس نے جو ہے سو زبان پہ لگا لیا، ذائقہ مل گئی۔ جس ذائقہ مل گیا، جیسے ہی اس کو ذائقہ ملا،
وہ بھول گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ اوپر شیر ہے اور نیچے اژدہا ہے اور میری رسی کو چوہے قتل رہے ہیں، بھول گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں کہ جو شیر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان تیری موت ہے جو تمہارے پیچھے ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ، یاد کیجئے، نصیحت بہت بڑی ہے امام غزالی کی جانب سے۔ اور یہ جو اژدہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ قبر ہے، اے انسان تجھے اس میں جانا ہی ہوگا۔ اور یہ جو رسی ہے انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو دو چوہے ہیں یہ رات اور دن ہے جو انسان کی زندگی کو آہستہ آہستہ رات اور دن قتل رہے ہیں۔ اور یہ جو شہد کا جو مثال ہے یہ شہد کوئی اور نہیں بلکہ یہ دنیا ہے۔ جب انسان چکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، میرے پیچھے موت ہے اور قبر میں جانا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نصیحت ہے بہت بڑی، اس لیے ہمیشہ اس کو یاد کریں، ہمیں جانا ہے دنیا سے تو ہم کیا لے کر جائیں گے؟ بس ہمارا عمل ہے وہی لے کر کے جائیں گے، اچھی زندگی گزاریں۔ اور جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں وقت نہیں ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ادھر ہمارے علماء کرام کی فہرست لمبی ہے، بس اتنا میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحومہ علیمن خاتون کی مولا قبر میں کرور کرور جنت نصیب فرمائے اور مولا اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے، بولیے آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔